السلام علیکم۔ جو حضرات ضرورت سے فارغ ہونا چاہیں وہ اٹھ کر کے جا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے احباب جا رہے ہیں، آپ میں سے جو بہت سارے ایسے ساتھی ہیں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو وہ جا سکتے ہیں، اپنی ضرورت کو پوری کر کے آ سکتے ہیں، اور نہیں ادھر ہی اگر آرام کرنا چاہیں تو وہ بھی اجازت ہے۔ لیکن جیسے کوئی نکلے اور آگے بڑھے تو چاہیے پیچھے والے ساتھیوں کو کہ وہ آگے جگہ لے لے، تھوڑا سا آئیے بھیڑ دیجیے کتنا باقی ہاں ماشاء اللہ۔ چلیے ضرورت مند لوگ جا رہے ہیں، اور جو طلب والے لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں کہ کچھ ایمان و یقین کی بات انشاءاللہ احترام کے ساتھ سنیں گے، وہ تشریف رکھیے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کا قرآن ہوگا، نبی کا فرمان ہوگا، راضی رب جہان ہوگا انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ بڑی اچھی جگہ پر تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں اراکین جلسہ کا، اور خاص طور سے نقیب ہندوستان عالی جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب کا، انہوں نے محبتوں سے نوازا، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس جلسہ کے انعقاد کی کوشش کی، محنتیں کی، تعاون کیا، مشورہ دیا۔ بس ایک گزارش رضاکار بھائیوں سے ہے، بہت بڑا مجمع، یہاں سے 2 گنا زیادہ میرے خیال سے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی باہر سڑک پر، دکانوں پر اور ادھر ادھر افراتفری کے عالم میں ہیں۔ میں اپنے ان تمام بھائیوں سے جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے آپ حضرات تشریف لے آئیے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آنے کی برکت سے رب کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو اجازت ہے میں گفتگو شروع کروں؟ جی سنیے گا انشاءاللہ۔ اگر میں نے محسوس کیا کہ آپ حضرات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں یا میری بات آپ کو پسند نہیں ہے تو انشاءاللہ میں بیچی میں تقریر ختم کر دوں گا۔ اور یہ اراکین جلسہ سے اور ناظم جلسہ سے بھی گزارش ہے کہ اگر انہیں محسوس ہو کہ وقت جو دیا گیا ہے اس سے پہلے تقریر ختم کرنی ہو تو بلا جھجک آپ پرزہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اسی وقت فوراً اسٹاپ کر دوں گا۔ درود پاک اس پر دعا پڑھ لیجئے تو محبت سے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ الحمدللہ الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة في كتاب البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب نبي قلابة أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آپ تمامی حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ حصول برکت کے لیے اپنے پیارے نبی کی محبت میں درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں جتنے احباب کو یاد ہے امید کرتا ہوں تمام احباب کو یاد ہوگا سب کے سب پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید کتاب فطرت کے سرے ورق پر جناب احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسول نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح عکس نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ کرم نہ ہوتا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ چھوڑ کر اب فکر سارے فکر مولا کر کے دیکھ کس نے کس کو کیا دیا کون ہے کس کا بنا کس نے کس کو کیا دیا کون ہے کس کا بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ احساس صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں اسلام سے مجھ کو الفت ہے کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں صدیق عمر عثمان والی چاروں سے محبت رکھتا ہوں معزز سامعین برادران دین جماعت مؤمنین امت بہترین قابل سرفازی و تکریم رونق اسٹیج علماء کرام مہمانان نظام شعراء کرام حفاظ کرام سامعین و ناظرین اور پردے سے سننے والی عفت مآب ہماری پیاری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا دیکھیے آپ حضرات نے سنا ہوگا
کہ جب کوئی بندہ باتوں کو غور سے سنتا ہے تو سمجھنے میں اس کے آسانی ہوتی ہے، اور جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ضدی قسم کے ہوتے ہیں جن کو جلدی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ضدی پنے کا ماحول میں وہ رہ کر خود ضدی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ضدی عورت تھی، بہت زیادہ ضد کیا کرتی تھی، اور اس کا شوہر جو بھی کہتا وہ ہمیشہ اس کا الٹا کرتا، جو بھی کہتا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کا اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ تو وہ عورت بہت زیادہ ضدی تھی، شوہر کو اتنی تکلیف ہوتی تھی اس سے کہ اللہ کی پناہ، جو کام کہتی اس کا الٹا کرتا۔ تو ایک دفعہ جس گاؤں میں وہ رہتی تھی اس گاؤں میں سیلاب آ گیا، جسے ہم اور آپ باڑھ کہتے ہیں، باڑھ، سیلاب آ گیا۔ اس عورت کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ روزانہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر کے، اسی گاؤں میں چونکہ اس کا سسرال تھا تو وہ روزانہ اپنے سسرال سے میکے جاتا تھا، میکے اس کا اسی گاؤں میں تھا۔ اب روزانہ جائے، اب جب باڑھ آ گیا تو شوہر کو پریشانی ہوئی، یہ تو ضدی عورت ہے، اگر اس کو کہہ دیا کہ مت جاؤ تو یہ پکا چلی جائے گی، اور اگر گئی تو یہ ڈوب جائے گی، اب کیا کیا جائے کہ یہ نہ جائے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تم تو اپنے میکے جانا، ضرور جانا، لیکن ساتھ میں ایسا نہ ہو کہ بھینس لے کر کے جانا۔ تو اس نے کہا میں جاؤں گی اور بھینس لے کر کے جاؤں گی۔ تو شوہر کے دل میں کچھ راحت ہوئی، چلو ایسا ہے کہ بھینس لے کر کے جائے گی تو یہ ڈوبے گی نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھینس لے کر کے جاؤ گی لیکن دم مت پکڑنا۔ میں کہا کہ میں دم ہی پکڑ کر کے جاؤں۔ شوہر کو آج تھوڑا آرام ہو گیا، چلو آج کام بن گیا، یہ تو مانے گی نہیں، سسرال جا کے رہے گی۔ جیسے بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں، انہیں کتنوں بلایا جاتا ہے کہ بھائی آئیے، کھڑے مت رہیے، وجبہ میں بیٹھیے، بیٹھنے والوں کا مقام تھوڑا زیادہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرے ٹانگ میں قوت بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اس اپنے قوت کا پورا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی گھومتا ہوا نظر آئے گا، کوئی ٹہلتا ہوا نظر آئے گا، کوئی کھڑے کھڑا بات سنے گا۔ اب ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن کوئی ادب و احترام میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ تو ضدی عورت جو ہے اپنے بھینس کے دم کو پکڑ کر کے اور وہ ندی کو پار کر رہی ہے۔ اب شوہر نامدار غور سے اپنی بیوی کے چہرے کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور دل میں پریشانی یہ آ رہی تھی، ہو رہی تھی، بات آ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دم چھوٹ جائے، کہ اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے۔ دیکھتے رہا نہیں گیا شوہر سے، بے چینی کی حالت میں اس نے کہہ دیا اے اللہ کی بندی ٹھیک سے جانا، دم نہ چھوٹنے پائے۔ بس اس عورت نے کہا دیا یہ رہی تیری بھینس اور یہ رہی اس کی دم، بس اتنا کہنا تھا۔ بس جناب وہی وہ ہوتا کھانے لگی۔ اب جب ہوتا کھانے لگی تو اب شوہر بھی اس کے ساتھ رہ کر کے جو ہے ویسے ہی مزاج کا ہو گیا تھا، اس کے دماغ پر بھی اثر پڑ گیا تھا۔ جیسے آدمی لوگ کھڑا کھڑا سنتا ہے یا گھومتا رہتا ہے تو اگر کوئی آ کر کے بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ والا بھی بیٹھ جائے گا، لیکن اگر کوئی گھومتا رہے تو اس کے ساتھ 3-4 آدمی رہے گا تو وہ بھی گھومتا ہی رہے گا، تو اثر ہو جاتا ہے۔ تو ویسے اس کے شوہر پر اثر ہو گیا۔ اثر ایسا ہوا یہ پانی جس بہاؤ کا جا رہا تھا ادھر نہ جا کر کے ادھر غور سے جانے لگا، خوب تیزی سے چلنے لگا۔ ایک بڑے میاں ملے، کہہ رہے آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی ضدی قسم کی تھی، یہ معاملہ پیش آ گیا تو وہ ڈوب گئی ہے، اسی کو ڈھونڈنے جا رہا۔ تو بڑے میاں نے کہا ارے اللہ کے بندے تو پانی جدھر اس کا بہاؤ ہے ادھر نہ جاؤ ڈھونڈنے کے لیے، تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ کہ اصل میں میری بیوی کی یہ حالت کی زندگی میں کہ ہر بات جو بھی کہتا اس کا الٹا کرتی، ضدی قسم کی تھی، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ادھر کے بجائے ادھر ہی پہنچے گی۔ تو اللہ کے لیے ضد پنا چھوڑ دیجیے اور محبت اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے، پھر دیکھیے کتنا نفع ہوتا ہے۔ میں تو عموماً
لطیفہ کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہاں پر کے ماحول کو دیکھ کر کے مجبوراً کہہ دیا۔ آپ یوٹیوب پر اگر دیکھیں گے میری تقریر، ایک بھی لطیفہ یا چٹکلا نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ پہلا ایسا پروگرام ہے جس میں مجبوراً میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ بات کو سنیں گے۔ میرے پیاروں بزرگ اور دوستوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، غور کیجیے کہ آپ کا یہاں آنا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اور یہ جلسے والوں کے لیے، جلسے والوں کا جلسے کو بلانا اور اس کے لیے محنت کرنا اور لوگوں کا تعاون کرنا کس لیے؟ یہ تعلیمی بیداری، یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کس لیے؟ یہ صرف اس لیے کہ یہاں پر بیٹھ کر کے ہم ان باتوں کو سنیں گے جو علماء حق، علماء دین، اللہ اس کے رسول کی بات کو بتلائیں گے۔ اے لوگوں کو، لوگ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ادب اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں، وہ لوگ جو دینی درسگاہوں میں اور دینی جلسہ گاہوں میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہوئے علماء حق کی حق باتوں کو سنتے ہیں، میرے پیاروں ایسے لوگ سننے والے اور کہنے والے دونوں بابرکت لوگ ہیں۔ فرمایا جہاں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، ایسے مجلسوں میں اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے تشریف لایا کرتے ہیں اور ان ناموں کو درج کر دیا کرتے ہیں جن ناموں کے لوگ اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، ہم اور آپ سب کا سب خوش قسمت ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام نوجوان حضرات کو جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہوں گا جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، اللہ کے لیے آ جائیے، لیکن یہاں پر رک کر کے ایک بات کہوں گا، اے وہ نوجوان جنہوں نے جلسے کے لیے محنت کی ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے چندہ دیا ہے اور محنتیں کی ہے اور تعاون کیا ہے، اے وہ نوجوان جو دن رات ایک کر کے اس جلسے کو بلانے کے لیے اور کامیاب کرنے کے لیے محنتیں اور کوشش کی ہے، ذرا سوچو تو صحیح اور غور کرو کیا صرف اس جلسہ بلا لینے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ صرف علماء کرام کی باتیں سن کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا صرف تقریر کو سن کر کے ہم تقرب الی اللہ کی منزل پر گامزن ہو جائیں گے؟ اے لوگوں، نہیں، یہ اس وقت ہوگا جب اس جلسے میں جو باتیں اللہ اس کے رسول کی کہی جائیں گی اس کو غور سے اور ادب و احترام کے ساتھ سن کر کے اپنے ایمان و یقین کی دنیا کو آباد کرتے ہوئے وہ تمام لوگ جنہوں نے تعاون کیا، تعاون کرنے کا ثواب یقیناً ملے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے محنتیں کی ہیں یقیناً ان کی محنت کا ثواب ملے گا، لیکن اس طریقہ سے انقلاب نہیں آتا۔ اے نوجوانوں، میں آج آپ حضرات سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ اکبر، جب سے ملک کی حالات سے آپ باخبر ہیں، آپ غور کیجئے کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، صوبائی حالات کیسے ہیں، علاقائی حالات کیسے ہیں، آپ کے گاؤں سماج کے حالات کیسے ہیں۔ کچھ معاشرتی حقوق ہیں، کچھ ضلعی حقوق ہیں، کچھ صوبائی حقوق ہیں، کچھ ملکی حقوق ہیں۔ ان تمام حقوق کا جائزہ لیجئے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں ہماری ماں ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں ہماری بیوی ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں ہمارے والد اور ہمارے بچے ہیں۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ تقاضا ہے، ہم ان ذمہ داریوں کو، ان تقاضوں کو پورا کرتے یا نہیں کرتے؟ اے لوگوں، اور یہ کرنا ہے، ورنہ یاد رکھیے اگر اسی طریقہ سے جس طریقہ سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اے لوگوں، اگر اللہ نے کرم نہ فرمایا تو ہمارے ہلاکت و بربادی کے بہت سارے راہ کھل چکے ہیں۔ اے لوگوں، ہم نے جو روش اختیار کی ہے اور جس راستے کو اختیار کیا ہے، جیسے دن و رات ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ ذرا کچھ پیچھے چلے جائیے، تھوڑا پیچھے چلے جائیے۔ 2-3 سال قبل جب لاک ڈاؤن لگا تھا، اس سے قبل کے حالات کا جائزہ لیجیے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے کے حالات کیا تھے اور لاک ڈاؤن میں حالات کیا تھے اور لاک ڈاؤن کے بعد حالات کیسے ہوئے، آپ ذرا غور کیجئے۔ اگر وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے حالات سے پہلے بے نمازی تھے، اپنے ماں باپ کو ستانے والے تھے، ظلم و ستم کا انتہا کیے ہوئے تھے، وہ لوگ جو لاک ڈاؤن سے پہلے
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے، پڑوسیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کیا کرتے تھے، وقتوں کو یوں ہی برباد کیا کرتے تھے۔ لاک ڈاؤن میں ان کو موقع ملا ہوگا کہ انہوں نے غور و فکر کیا ہوگا، زندگی نئے طریقے سے جینے کا عہد و ارادہ کیا ہوگا، تازہ دم ہو کر کے زندگی کی نئی راہ کھولنے کی کوششیں کی ہوگی، اپنے پروردگار عالم سے کچھ معافی تلافی کی ہوگی، اور زندگی کو صحیح راستے پر گزارنے کا نیت اور ارادہ کیا ہوگا۔ اے لوگوں غور کیجئے، کیا ہم اپنی زندگیوں کو تبدیلی کے اندر لائے ہیں یا یوں ہی بے راہ روی سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سمجھیے اور غور کیجئے، اگر لاک ڈاؤن سے قبل کے حالات ویسے ہی تھے جیسے اب ہے، اور جیسے اب ہے ویسے ہی لاک ڈاؤن سے پہلے کے حالات تھے، تو یقیناً سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، کردار کے لحاظ سے ہم غلط ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ اے لوگوں، جب کوئی بندہ مومن حالات سے سبق نہیں لیتا تو پھر اس کے سدھرنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سدھرنے کے لیے تو ہزاروں راستے ہیں۔ اس گاؤں سے کیا جنازہ نہیں اٹھا ہوگا؟ کیا کسی گھر سے جنازہ نہیں اٹھا ہوگا؟ آپ غور کیجئے، کوئی ایسا گھر نہیں بچا جس گھر سے جنازہ نہیں اٹھا ہوگا۔ فرمایا کفا بالموت واعظا، موت سے بڑھ کر کے کون سی عبرت اور نصیحت اور تقریر ہو سکتی ہے کہ گھر سے باپ کا جنازہ نکل رہا ہو، ماں کا جنازہ نکل رہا ہو، بھائی کا جنازہ نکل رہا ہو، لیکن وہ نوجوان اب بھی موبائلوں میں ویست نظر آتا ہے، مشغول نظر آتا ہے۔ وہ گھر جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا ابھی 10 روز بھی نہیں ہوا، بے نمازی بنتا نظر آتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا نظر آتا ہے۔ ایک وقت تھا لوگوں جو گاؤں اور سماج میں صرف ایک جنازہ اٹھ جاتا تھا تو زندگیوں میں انقلاب آ جایا تھا۔ اللہ اکبر، پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جاتا، رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو جاتا، کوئی دوست چاہنے والا ملنے والا انتقال کر جاتا تو ہم بے چین ہو جاتے تھے، غم و افسوس میں پڑے رہتے تھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگتے تھے کہ ہمارا بھی وقت آنے والا ہے، روح نکالنے والا فرشتہ میرے پاس بھی آئے گا اور وہ میری بھی روح نکالے گا، پھر کیا بنے گا؟ مجھے بھی لوگ نہلا کر کے، کفنا کر کے اور نماز جنازہ پڑھ کر کے مجھے بھی قبر میں لے جائیں گے۔ اے لوگوں غور کیجئے، قبر میں جانے کے بعد کیا کام آئے؟ وہی اعمال جو اس دنیاوی زندگی میں رہ کر کے ہم نے کیا ہوگا۔ اے لوگوں غور کیجئے، میری ماں اور بہنیں بھی غور سے سن رہی ہو تو اللہ کے لیے میری ماں بہن بیٹیوں، آپ غور سے سنیے، ذرا پانی دیجیے گا، آپ غور سے سنیے، اے میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ بلند کیا ہے، لیکن افسوس صد افسوس، آج ماں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے اپنے مقام کو بھلا دیا، اپنے مقام کو بھلا دیا ہے۔ اے میری ماں، رک کر کے میں یہاں پر آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو توجہ سے سن رہی ہوں گی۔ اے ماں، اسلام کی آمد سے پہلے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اے میری ماں، آپ کا کوئی مقام نہیں تھا، اے میری بہن بیٹیوں، آپ کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، سماج میں کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو نیچ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو مذہب اسلام ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے کہ پیارے آقا آئے تو عورتوں کا مقام بتایا ہے، مردوں کا مقام بتایا ہے، اور مردوں کا کام اور ذمہ داری بتلائی ہے، عورتوں کا مقام بتایا ہے، بہن بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ بتلایا ہے کہ بیویوں کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں۔ لیکن اے میری ماں، افسوس ہوتا ہے کہ آپ نے وہ مقام جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، آج ہماری ماں نے ان مقام کو بھلا دیا ہے۔ وہ ماں جس کے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی ہے، جس کی فرما برداری پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ باپ جس کی رضا میں اللہ کی رضا بتلائی گئی ہے۔ اے میری ماں، تیرا وہ مقام کہ تیری رضا پر اللہ کی رضا اور تیری ناراضگی پر اللہ ناراض، اے میری ماں، تیرے قدم کے نیچے جنت بتلائی گئی اور تو بازاروں کی زینت بنتی نظر آتی ہے۔ اے میری بیٹی، تیری پرورش پر رب نے والد کو جنت کی بشارت دی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن بہنوں نے وہ مقام و مرتبہ کو بھلا دیا ہے کہ تیری یہ عظمت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، نبی کے فرمان نے بیان کی ہے۔ لیکن آج ہماری بہنیں، آج ہماری بیٹیاں تنگ و چست لباس پہن کر کے اور میک اپ کر کر کے بازاروں کی زینت بنتی نظر آتی ہیں۔ آج بھی مارکیٹ میں دیکھ لیجئے، مسلمان کی بچیاں اور بہو بیٹیاں بن سور کر سج دھج کر غیروں کی نگاہ جن پر پڑتی وہ نظر آتی ہے۔ اے میری ماں، تیرا مقام تو یہ تھا، تیرے قدم کو بھی اسلام نے عظمت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری وہ شان اور
اور عظمت بیان کی کہ قسم رب ذوالجلال کی نہ پیارے آقا کی آمد سے پہلے تیرا کسی نے مقام بیان کیا ایسا نہ قیامت تک کوئی بیان کر سکتا ہے. لیکن افسوس ہماری ماں نے, ہماری بہنوں نے, ہماری بیٹیوں نے اپنے مقام کو بھلا دیا, اوروں کی غلام بنتی نظر آئی. انہیں اپنے گھر میں اپنے باپ کی خدمت گوارا نہیں, اپنے شوہر کی خدمت گوارا نہیں, اپنے بھائی کی محبت گوارا نہیں. وہ ہوٹلوں میں اور ہاسٹلوں میں کام کرتی نظر آتی ہیں. انہیں یہ گوارا ہے کہ ایئر ہوسٹس بن جائیں اور ہوٹلوں کی ویٹر بن جائیں اور ان کی خدمت کر کے پیسہ کمائے, اوروں کو اپنا چہرہ دکھائے, یہ گوارا. لیکن افسوس انہیں یہ گوارا نہیں کہ اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت کما لے. اے میری ماں بہن بیٹیوں, اللہ کے لیے سوچو. یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے, ایک وقت آئے گا کہ ہم سب چلے جائیں گے, کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اللہ کے لیے سمجھے میری ماں بہن بیٹیوں. سوچئے ہماری ماں بہن بیٹیوں سے پہلے, آج سے 50 سال پہلے, 60 اور 70 سال پہلے, 80 اور 90 اور 100 سال پہلے جو عورتیں آئی تھی, جو مائیں آئی تھی, جو بیٹیاں آئی تھی, جو بہویں آئی تھی, اللہ کی قسم وہ اب نہیں ہے. 100 سال کے بعد وہ مائیں, وہ بیٹیاں, وہ بہویں جو بازاروں کی زینت بنتی نظر آتی ہیں, جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کا دل خوش کرنے کے لیے بنتی اور سنورتی ہے. اے میری ماں, ایک وقت آئے گا کہ تو بھی نہیں رہے گی. جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس چہرے پر تجھے ناز ہے, جس جوانی پر تجھے ناز ہے, قسم رب ذوالجلال کی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اس وقت کو وقت وفات کہتے ہیں, وقت ممات کہتے ہیں, وقت سکرات کہتے ہیں, کہ جب عورتیں دنیا سے جاتی ہیں تو وہ زیورات جسے پہن کر کے غیروں کی نگاہ جن پر ڈلتی تھی, مرنے کے بعد محلے اور سماج کی عورتیں ان زیوروں کو نکال لیں گی. وہ کپڑا جس سوٹ پر تجھے ناز تھا, عورتیں وہ کپڑا نکال دیں گی. وہ تمام دولتیں جو تجھے کر چکی تھی, ان تمام دولت سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اے میری ماں بہن بیٹیوں, ایک وقت آئے گا کہ ہماری ان عورتوں کا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہوئی اور اپنے ماں باپ کو بدنام کرتی ہوئی اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی, ایسی عورتیں جب دنیا سے جاتی ہیں ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے. اے میری ماں بہن, اللہ کے لیے صحیح راستے پر آ جا. اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ جب تم نیک تھی اور پروردگار عالم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتی تھی تو اللہ اکبر ہدایت کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے. یہی مائیں تھیں جن کے گود سے اسلام پلتا تھا اور انہی گود سے مذہب اسلام نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. لیکن اے ماں, آج کیا ہو گیا کہ آج تیرے پیٹ سے اولیاء کاملین نہیں پیدا ہو رہے, عالم ذیشان نہیں پیدا ہو رہے, حافظ قرآن نہیں بن پا رہے, عاشق قرآن نہیں مل پا رہے. اے میری ماں سوچ لے, آخر کیا بات ہے؟ کل تو ہزاروں اللہ تیرا وہ مقام کہ تو ہی وہ ہے جو نبیوں کو چلنے والی ہے, تو ہی وہ ہے جو صحابہ کو چلنے والی ہے, تو ہی وہ ہے جو اولیاء کاملین اور علماء امت کو چلنے والی ہے. اے میری ماں, تیری کوکھ سے ویسی اولاد کیوں جنم نہیں لیتی؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ عورتیں جن کی نگاہیں غلط ہو گئی ہیں, وہ عورتیں جو شوہروں کی نافرمان ہوتی نظر آتی ہیں, وہ بچیاں جو اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی اور اوروں کے ساتھ عیاری اور مکاری کرتے نظر آتی ہیں. اسکول کے نام پر, ٹیوشن کے نام پر, کالج کے نام پر, بازار کے نام پر, مارکیٹنگ کے نام پر, تجھے معلوم ہے کہ جب تو بن صبر کر کے بازاروں میں جاتی ہے اور کپڑے خریدتی ہے اور مارکیٹنگ کرتی ہے تو تیرے آنے کے بعد وہ برادران وطن اور وہ بھائی کس طریقے سے تیرے بارے میں بولتے ہیں, تجھے اگر معلوم ہو جاتا تو تو کبھی گھر سے نکلنا گوارا نہیں کرتی. اللہ اکبر, تجھے تو رب نے اتنا قیمتی بنایا تھا, لیکن بہنیں اور بیٹیاں ہیں کہ انہیں اپنی عزت گوارا نہیں. آج فیصلہ کرنا پڑے گا ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو اپنی موت کو سامنے میں رکھ کر کے, اپنی قبر کو سامنے میں رکھ کر کے اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس بات کو سامنے میں رکھ کر کے آج جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں باتوں کو سن رہی ہیں, اللہ کے لیے فیصلہ کیجئے. یہ آپ کا بازار جانا اور اس کثرت کے ساتھ جانا اور تنگ و چست لباس پہننا اور اس اتنا ٹائٹ نقاب پہننا کہ ایسا نقاب پہننا نہ پہننا بہتر ہے جسے اسلام نے منع کیا ہے کہ جو عورتیں تنگ و چست لباس پہنتی ہیں وہ بے لباس نہیں بلکہ برحالت شمار ہوتی ہیں, جن سے جسم کی صاف نظر آتی. میں تو ان والدوں سے عرض کروں گا,
उन भाइयों से अर्ज करूंगा, उन शोहरों से अर्ज करूंगा, ऐ मेरे भाई, आपको क्या हो गया है? आप अपनी बच्चियों के लिए कैसा लिबास खरीद कर लाते हैं, आप अपनी बीवियों के लिए कैसा निकाब खरीद करके लाते हैं, आप अपने घर की औरतों के लिए, मस्तूरात के लिए कैसा लिबास पसंद करते हैं? क्या आप ये पसंद करते हैं कि आपकी बहू बेटियों को दूसरा देखे? हमारी बहनों को क्या हो गया है कि शहर के कुत्ते और कमीने किस्म के लोग गंदी निगाह डालते हैं? अरे बूटी पर तो कुत्ता लपकता है। अल्लाह, तू तो इस्लाम की शहजादी है, तेरे ऊपर गलत निगाह पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि तुमने इस्लाम की तालीम की, तूने इस्लाम की तालीम पर तवज्जो नहीं दी और अपनी अज़मत व मकाम को भुला दिया है। वो तो बाजारू कुत्ते ऐसे होते हैं जो दूसरों की बहू बेटियों पर नजर डालते हैं। हमें तो ये इस्लाम ने पैगाम दिया है और ये तालीम दी है, ऐ लोगों, जिस तरीका से हमारी बहू बेटी काबिल एहतराम और काबिल इकराम है, इसी तरीका से कायनात की हर बहू बेटी हमारे लिए अदब एहतराम के काबिल है। चाहे वो हिंदू समाज की बहू बेटी हो, सिख समाज की बहू बेटी हो, ईसाई समाज की बहू बेटी हो, इस धरती पर बसने वाले किसी भी इंसान की बहू बेटी और किसी भी धर्म का पालन करने वाली अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी गुजार रही हो। हर एक को अपने अपने तौर पर इस मुल्क में जिंदगी गुजारने की इजाजत है। लेकिन ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, जरा गौर कीजिए, इस्लाम ने ये हमें सबक दिया है, इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि गैरों पर निगाह न डालो। अल्लाह अल्लाह, आज हमारे भाई बाजारों में गंदी निगाह डालते नजर आते हैं। अब तो ये हो गई, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी चचेरी, ममेरी, खलेरी, फुफेरी, बहन भौजाइयों पर जिनसे पर्दे का हुक्म दिया गया है, उनसे मजाक करते नजर आते हैं। और बाजें तो ऐसे बेवकूफ और गधे किस्म के हैं कि कहते हैं कि शादी आदि घरवाली। अल्लाहु अकबर। सोचिए, भाभियों के साथ मजाक, सालियों के साथ मजाक, चचेरी, मुमेरी, फुफेरी, बहन और उन सालियों और भाभियों के साथ मजाक, क्या ये जायज है? कभी हमने गौर किया है मेरे प्यारों, हम किस राह पर चल रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, वो नबी के प्यारे सहाबा, उनके अमाल और किरदार को पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। जंग कादसिया का मौका है। ऐ मेरे प्यारों, गौर से सुनो, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, आप भी गौर से सुनिए। अल्लाह के लिए वो सहाबा थे, सहाबा। इसी वजह से तो मैं कहा करता हूँ लोगों प्यारों कि अब क़यामत आ सकती है, लेकिन प्यारे सहाबा जैसा कोई अब माँ बच्चा जन्म नहीं सकती। अब न कोई नबी आ सकता है और न कोई अब सहाबी बन सकता है। नबूवत का दरवाजा भी बंद और सहाबियत का भी दरवाजा बंद हो गया। यहाँ पर रुक करके दो बात बैग जहन में आई। मैं सोचता हूँ अल्लाह की तरफ से जब जहन में आई है तो आपको बतला दूं। हमें तो सारी दुनिया का इल्म और ये और वो सब कुछ चाहिए, लेकिन कभी हमने सोचा कि जिस खालिक को मालिक ने हम सबको बनाया है, हमारी माँ बहनें भी सुने और सोचे कि जिस अल्लाह ने हम सबको बनाया है, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी बख्शी है, वो अल्लाह जिसने माँ के पेट में हम पर करम फरमाया है, वो अल्लाह की जब हम नापाक कतरा थे और कुछ भी नहीं थे, कुरान कहता हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शय'अन मज़कूरा, अरे हमको इनके काबिल जिक्र चीज ही नहीं थे। अल्लाह का करम न होता तो हम शिकम मादर में खून का लुथड़ा न बनते, फिर गोश्त का लुथड़ा न बनते, फिर जिस्म जुस्सा न बनता, फिर रूह न डलती, फिर 9 महीना माए मुशक्कतें बर्दाश्त न करती, फिर हम शिकम मादर से बाहर ना आते। ये तो अल्लाह का कुरान हमें बतलाता है और समझाता है। ये तो रब्बे करीम का करम है। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये तो रब्बे करीम का एहसान हुआ कि उसने हमें जिंदगी बख्शी है। आप याद कीजिए उस अल्लाह ने हम पर कितना करम फरमाया कि माँ के पेट से बाहर आने के बाद अल्लाह का करम हुआ, फिर भी हम सही सालिम रहे। माँ बाप को हमारी निगरानी में लगा दिया, वो हमारी परवरिश करते रहे। कुछ और बड़े हुए, रिश्तेदारों की मोहब्बत मिली, कुछ और बड़े हुए, माँ बाप को जरिया बनाया, हम चलने के काबिल हो गए। ऐ लोगों, ये चलने की ताकत किसने दी? यकीनन अल्लाह ने दी है। फिर एक वक्त आया कि वो बोलने लगा, वो बोलने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी है। खूब बेहतर तरीके से देखने लगा, ये देखने की ताकत किसने दी? अल्लाह ने दी है। हाथ से वो बच्चा खेलता है, कभी पाँव से खेलता नजर आता है। यही बच्चा एक वक्त आता है
ہے لوگوں کی جوان ہو جاتا ہے، اپنے صحت اور تندرستی کے اصلی مقام پر پہنچ جاتا ہے، یہ 25 اور 30 سال کا چکیچ نوجوان بن جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ایک افسوس کی بات پیدا ہوتی ہے کہ وہی نوجوان جو بچپن سے لے کر کے اب تک 25 اور 30 سال کی عمر تک جس رب کریم نے خصوصی نگاہ ڈالی ہے اور کرم فرمایا ہے، یہ صحت مند ہو گیا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اس نے میٹرک بھی کر لیا، انٹر بھی کر لیا، گریجویشن بھی کر لیا، حافظ قرآن اور عالم ذیشان بھی ہو گیا، یہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بھی ہو گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن بھول جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کا کتنا احسان ہے۔ جس اللہ نے یہ سب دیا ہے، جس اللہ نے یہ سب صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شکرانہ کے طور پر ہم کتنی دفعہ اللہ کو دن بھر میں یاد کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن و رات اللہ کو یاد کرتے۔ اے نوجوان، غور کیجیے اللہ کے لیے کہ آپ کی یہ جوانی کس کام پر خرچ ہو رہی ہے۔ کل ایک وقت تھا کہ یہی نوجوان جب اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا تھا، اسے معلوم تھا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اسے معلوم تھا کہ ابھی ہمارا ہاتھ پاؤں جسم سب کچھ صحیح سالم ہے، اس وقت ہم اچھی طریقہ سے عبادت کر سکتے ہیں۔ جن نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیا تو رب تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ اے لوگوں، آج کے نوجوان افسوس ہوتا ہے کہ انہیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کیسی سازشیں کر رہے ہیں اور کیسی رچنائیں رچ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان غافل نظر آتا ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مشغول نظر آتا ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھیے، جس اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس اللہ کے گھر کو ہم ویران کیے ہوئے ہیں اس اللہ کے گھر کو ویران کر کے ہم کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ وہ ماں باپ جو ہمارے گھر میں ہے اس ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی ہم عزت نہیں پا سکتے اور کبھی جنت میں ہم جا نہیں سکتے۔ وہ پڑوسی جو ہمارا پڑوس میں ہے اس کو تکلیف دے کر کے ہم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ اللہ کے لیے سمجھیے کہ اللہ نے زندگی بخشی ہے اور جوانی عطا فرمائی ہے اور صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، تو غور کیجئے اور صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے کہ وہ صحابہ اللہ آج تو ہماری نگاہ اٹھ جاتی ہے، لیکن وہ صحابہ جنہوں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتنا مقدس وہ منظر رہا ہوگا اور کتنا نورانی وہ منظر رہا ہوگا کہ پیارے آقا کو بھی دیکھ رہے ہیں، نزول وحی کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیارے آقا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کی ذات مقدسہ انوار بابرکات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، آقا کی صحبت پائی ہے، اللہ قرآن کو اترتا دیکھ رہے ہیں، نبی کی محبت مل رہی ہے، نبی کی زبان مبارک سے پیارے کلمات جاری ہو رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں۔ اے لوگوں، غور کیجئے، ان صحابہ نے جہاں بہت ساری بات سنی، صحابہ کا یہ عمل تھا کہ جب صحابہ نبی سے کوئی بات سنتے تھے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے آتے تھے۔ ایک موقع پر آقا نے ارشاد فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو، وَعَزُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اے نوجوانوں، اے بوڑھو، اے وہ لوگوں جو راستے چلتے اوروں پر نگاہ ڈالتے ہو، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ ڈالنے والوں، ذرا اس صحابہ کے واقعات کو دیکھو اور سنو اور پڑھو تو دیکھو کیسے ایمان میں تازگی نصیب ہوتی ہے اور اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ نے جب نبی کی زبان سے سنا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کی جائے، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ نہ ڈالی جائے، تو جنگ قادسیہ کا موقع ہے۔ آپ ایک واقعہ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر تقریباً 10,000 نبی کے دیوانے پروانے، جانثار وفادار حبیدار تابعدار گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عیسائی عورتیں صحابہ کرام کو بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے بالکل تیار ہیں اور گانا بجانا کر رہی ہیں، گانا گا رہی ہیں، باجا بجا رہی ہیں اور تنگ و چست لباس پہن کر کے ڈانس کر رہی ہیں، صرف اس لیے کہ جو ایمان والے آ رہے ہیں، اہل ایمان، ان کو پھسلایا جا سکے، ان کو ورغلایا اور بہکایا جا سکے۔ لیکن اللہ انہیں کیا معلوم تھا، یہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے آپ کے سچے شہدائی جانثار وفادار حبیدار تابعدار صحابہ تھے۔ اللہ اکبر، وہ سارے کے سارے صحابہ گزر گئے، ایک صحابی رسول نے بھی ان عورتوں پر نگاہ نہیں ڈالی۔ آج بھی یہ سازشیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے جہاں بہت سارے آلات
اور بہت سارے ہتھیار اور بہت ساری کوششیں اور بہت ساری سازشیں اور بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں، وہاں پر ایک اہم سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو موسیقی کا رسیا بنایا جا رہا ہے، یہ خوب گانا سننے والا ہو جائے، یہ خوب گانا دیکھنے والا ہو جائے، یہ گندی چیزوں کو دیکھنے والا اور غلط نگاہ ڈالنے والا ہو جائے۔ اس کے لیے جو سازشیں ہو سکتی تھیں اور جو آلات مہیا ہونے چاہیے تھے وہ سب مہیا کر دیا گیا ہے، یہ کوئی آج پھنسانے کا طریقہ نہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا تھا، لیکن اے لوگوں، اے نوجوانوں، سوچئے وہ صحابہ کہ جب سارے کے سارے گزر گئے تو اس حادثیہ کے موقع پر وہ یہودی اور عیسائی عورتیں جب دیکھنے لگی تو تعجب میں پڑ گئی کہ اللہ اکبر، کسی ایک صحابی رسول نے بھی نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا، تو کیسے دیکھ لیتے میرے پیارو؟ اللہ اللہ، جس صحابہ کی شان اللہ کے قرآن میں بیان کی ہے، نبی کے فرمان میں بیان کی ہے، صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے لوگوں؟ صحابی کوئی اپنے سے بنتا نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہے اپنی عبادت کے ذریعے سے، دولت و شہرت کے ذریعے سے، حکومت و سلطنت کے ذریعے سے اور اپنے تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے سے اگر کوئی صحابی بننا چاہے تو نہیں بن سکتا، اس لیے کوئی صحابی بنتا نہیں ہے، بلکہ صحابی کو رب چنتا ہے۔ جب تک کوئی شخص نبی کو دیکھ نہ لے اور دیکھ بحالت ایمان نہ دیکھ لے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہ رخصت ہو، تب تک وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اور میرے پیارے بزرگ دوستو، اب کوئی صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ اب تو ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ساری کائنات میں آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیج دیا گیا ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اے نوجوانوں، یہ عقیدہ آپ کو بھی معلوم ہوگا، ہماری عورتوں کو بھی معلوم ہوگا اور ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کو صرف نبی مانیں یا کائنات میں کوئی مسلمان کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی نبی ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی محبوب کبریا ہیں، یہ سب مانتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ماننا چاہیے، لیکن اگر اپنے نبی کو آخری نبی نہیں مانا تو پھر وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو، اس جیسے اہم مسئلے کو اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہووں کو اور گھر میں پردے کے تمام کے ساتھ جو غیر محرم عورتیں ہیں ان کو اور جو ہماری محرم عورتیں ہیں ان کو بتایا جائے، بار بار بتایا جائے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب قیامت کو آ سکتی ہے، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اے نوجوانوں، اگر اسی دربھنگا میں یا دربھنگا کے کسی علاقے میں یا مظفر پور اور پٹنہ میں یا دلی اور کلکتہ اور ممبئی میں، اس ملک میں کہیں پر بھی آپ کو کوئی شخص ایسا مل جائے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کہتے کہ میں عیسیٰ ہوں یا میں نبی ہوں یا میں ان کا ماننے والا ہوں، یا اس طریقے کے الفاظ کوئی کہے جو ختم نبوت پر ضرب پڑ سکتی ہو، اے لوگوں، ایسا کہنے والا اگر کوئی آگ میں چھلانگ لگا کر کے کہہ دے یا ہوا میں اڑ کر کے کہہ دے پھر بھی ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ختم نبوت پر ہمارا ایسا ایمان ہے کہ اللہ اکبر، ہماری جانیں تو جا سکتی ہے لیکن ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اپنے نبی کو آخری نبی تسلیم کرنا اور کائنات میں سب سے بڑا نبی تصور کرنا یہ ایمان کا جز ہے، یہ فرض ہے میرے پیارو۔ اس لیے میں چلتے چلتے یہ بات بتانی ضرور تھی، جب بات آ گئی تو میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ جس طریقہ سے کوئی نبی اگر چاہے تو عبادت و ریاضت کے ذریعے سے نہیں بن سکتا، اس لیے کہ رب کا انتخاب، نبی کا انتخاب رب کیا کرتا ہے، رب چنتا ہے، کوئی اپنے سے بنتا نہیں ہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن میں کہا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خود ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، لا نبی کے بعدی۔ ہمارے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صلاحیت کو کیپیسٹی اور شان کے حامل تھے کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی اور بناتا تو حضرت عمر بنتے، لیکن حضرت عمر بھی نبی نہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پیغمبر کے دوسرے جانشین ہیں، آپ یقیناً صحابہ میں ممتاز ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، آپ بدری صحابہ ہیں، آپ جنتی ہیں، یقیناً آپ جنتی ہیں، آپ ساری کائنات کے انسانوں سے افضل ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اے لوگوں، یہ سبق ایسا یاد کر لیجئے کہ ابھی سے لے کے مرتے دم تک کبھی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں اور کسی عمر میں کبھی بھی کوئی دولت لے کر کے ہو،
हुकूमत और सल्तनत दे करके हो, डिग्री और ओहदा दे करके हो, किसी भी तरीके की लालच दे करके हो, अगर ऐसी बात बतलाए जिससे खत्म नबूवत पर ज़र्ब पड़ता हो, या ऐसा काम बतलाए जिससे खत्म नबूवत पर ज़र्ब पड़ता हो, ऐ लोगों ऐसे मौके से जान को दे देना, गवारा करना, पर ईमान से न हटना। इसलिए कि सहाबा से ये चीजें हमें मिली है कि सहाबा ने अपने ईमान की कदरदानी की है। अल्लाह अल्लाह, ऐ लोगों वो सहाबी रसूल जब सारे के सारे गुजर गए तो हैरान और शर्मसार वो औरतें रह गई और कहने लगी ये कैसी और ये कैसे लोग हैं, ये आंख वाले हैं या अंधे हैं, इनमें से कोई देखा नहीं। एक कहने लगी तुम्हें मालूम नहीं ये कौन है, अरे ये मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम हैं। दूसरी कहने लगी है लोगों जब मोहम्मद के गुलाम इतने हया वाले हैं तो उनका नबी कितनी हया वाला होगा। सारी की सारी रो पड़ी, फौरन सब पर तो पटक रह कर कहने लगी ऐ मदीने वालों, मोहम्मद के कलमा खानो नो जवानों, ऐ मोहम्मद के कलमा खानो नो जवानों, ऐ रसूलुल्लाह के मानने वालों, आओ आओ इधर आओ, हम बेहया को नबी का कलमा पढ़ाकर हया वाला बना जाओ। हम भी कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके, हम भी कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। हम भी प्यारे नबी के दामन को थामना चाहते हैं। ऐ लोगों सहाबा वो थे जिन्होंने नजरों की हिफाजत की, तो इस नजरों की हिफाजत की बरकत से लोगों को इस्लाम की तौफीक मिली है। ऐ लोगों हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है अल्लाह के लिए अपने निगाहों की हिफाजत कीजिए। अगर हम चाहते हैं बेहतरीन बनना, कामयाबी चाहते हैं, इज्जत और हुकूमत और सल्तनत चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं, तो मेरे प्यारो अल्लाह के लिए अपने ईमान और यकीन की दुनिया को आबाद करना होगा। इस तौर पर कि हमें ये देखना होगा कि अल्लाह ने ये जो जिंदगी बख्शी है इसको आबाही तबाही में नौजवानों मत खर्च करो। मैं अपनी माँ बहनों से फिर से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अल्लाह के लिए अपनी मौत को याद कीजिए, अपनी आखिरत को याद कीजिए। चंद रोजा जिंदगी है, कोई आया न बाकी रहा, न सागर रहा न साथी रहा, कशमकश होती रही दिन रात मर्गोजीत में, इंतहा में मौत जीती और हारी जिंदगी। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों और वो माँ बहने बेटियों जो बाजारों की जीरत बंदी नजर आती है, एक वक्त आएगा कि आपको कब्र में डाल दिया जाएगा, फिर आपके खूबसूरत जिस्म को और पाकीज़ा बदन को और आपके हुस्न जमाल को वो कब्र की मिट्टी खा जाएगी। वो जिन चेहरों पर नाज था और जिस दौलत पर नाज था और जिस सेहत पर नाज था और जिन चीजों पर नाज था, वो सब कब्रों में खाक में मिल जाएंगे। मिले खाक में अहले शाह कैसे 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 जमी खा गई, अगर जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। ऐ नौजवान साथियों आप भी गौर कीजिए, इससे पहले भी नौजवान आए, न जाने कैसे कैसे आए। कौम समूद का वाकया पढ़ा होगा, कौम आद का वाकया पढ़ा होगा, कौम लूत का वाकया पढ़ा होगा। अल्लाह के लिए समझिए इस बात को, हमसे ज्यादा ताकतवर कौमें इस दुनिया में आई जो हमसे ज्यादा सेहत के एतबार से थी और हमसे बेहतर दौलत के एतबार से थी, हमसे बेहतर हुनर के एतबार से थी और ऐसे ऐसी ताकत और ऐसे दिल डोल वाले थे कि अल्लाह अकबर एक एक हाथ से न जाने कई कई किलो वजन उठा लिया करते थे। ऐसे ऐसी ताकतवर कौम को रब्बे करीम ने नाफरमानी की वजह से उन्हें हलाकत और बर्बाद कर दिया। ऐ मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये तो हमारे प्यारे नबी का सदका है, ये तो हमारे प्यारे नबी की दुआओं की बरकत है कि अगर हमारे नबी दुआएं न किए होते और हमारे नबी ने दुआएं न की होती तो आज हमारी शक्लें बदल गई होती, आज हम इस दुनिया में इस तौर पर जिंदगी न गुजारते। ये तो हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह से दुआ कर ली थी कि अल्लाह हमारी उम्मत की शक्लें न बदलना, अल्लाह हमारी उम्मत को सुअर और कुत्ता न बनाना, खिंजीर न बनाना। ऐ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरी उम्मत के गुनाहों को न देखना बल्कि मुझ मोहम्मद की रोती हुई दुआओं को देखना। ऐ लोगों गौर कीजिए, हमने अपने नबी की वफादारी का कितना सबूत दिया है। सारी जिंदगी जो नबी अपनी उम्मत के लिए रोता रहा, अल्लाह अकबर, अखीर अखीर वक्त तक अपनी उम्मत का ख्याल करने वाला नबी, वो नबी जो सारी कायनात में सबसे बड़ा बनाया गया, जो इमामुल अंबिया है, महबूब किबरिया है, जो सारी कायनात में नबियों का सरदार है, जो अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, ऐसा नबी अता फरमाया। अल्लाह ने खुद कुरान मुक़द्दस में अता फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया और सारी कायनात में अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीमात को भेजा। कम बेश 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन रब ताला ने कभी इस तौर पर नहीं फरमाया कि उनकी उम्मत को कहा हो कि मैंने तुम पर एहसान अजीम फरमाया है, लेकिन रब ताला ने प्यारे नबी के बारे में ये फरमाया, ऐ ईमान वालों, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने ईमान वालों पर एहसान अजीम फरमाया कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें मबूस फरमाया। इतना बड़ा नबी, इतना बेहतरीन नबी, इतना सच्चा और अच्छा नबी जो पूरी जिंदगी हमारे लिए रोता रहा। अल्लाह अकबर, रातों को दिन में हर एक वक्त, हर आन, हर लम्हा
اپنی امت کے لیے روتا رہا. قرآن مقدس میں آیا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کل قیامت کے دن بھی ایسا معاملہ پیش آئے گا جب اللہ اکبر ساری دنیا ختم ہو جائے گی, لوگ حساب و کتاب کے لیے چلے جائیں گے, جنتی کو جنت میں ڈالنے کا وقت آ جائے گا, دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالنے کا وقت آ جائے گا, اور سفارش کا وقت قائم ہو جائے گا. ایسے وقت میں جب تمام کے تمام لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس جائیں گے, آدم صفی اللہ سے لے کر کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہر ایک اپنے دامن کو بچا لیں گے, ہر ایک معذرت کر لیں گے. اس وقت بھی آئے لوگوں ساری کائنات میں جو کوئی کام آنے والا نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ماں بھی کام نہیں دے گی. وہ ماں جو ساری کائنات میں اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے, وہ بیوی جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے, وہ شوہر جو اپنے بیویوں سے محبت کرتے ہیں, وہ سارے کے سارے اللہ اکبر اس دن پیچھا چھوڑ دیں گے. امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایسے خطرناک ماحول میں, چاکری کے عالم میں, نفسا نفسی کے عالم میں, اے لوگوں جب کائنات میں کوئی بھی رحم و کرم کا معاملہ نہ فرمائے گا تو باذن الہی رب کریم کا یہ حکم ہوگا, اللہ پاک رحم اور کرم کا معاملہ فرمائے گا. اس وقت ہم گناہگار امتیوں کے لیے رب کریم سے پروردگار عالم کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگیں گے, آپ سے خواہش فرمائیں گے, اے لوگوں اللہ کے لیے اس نبی کا دامن تھام لیجئے, اللہ کے لیے ان کی سنت پر عمل کیجئے, اللہ کے لیے ان کے طریقے پر چلیے. ورنہ یاد رکھیے اس نبی سے بے وفائی کر کے, اس نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے, اس نبی کے پیارے اور مقدس اور نورانی طریقے سے بغاوت کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اے لوگوں اللہ کے لیے سمجھیے صحابہ کا مقام مرتبہ کیوں بلند ہوا؟ اس لیے کہ نبی کے ایک اشارے پر انہوں نے جان دے دینا اپنی کامیابی سمجھی تھی. آج میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ہم لوگ صرف نبی کا نام لینے والے ہیں. نبی کی محبت سے سچی, نبی کی محبت کی سچی علامت یہ ہے, نبی سے محبت کی سچی علامت یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے, نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے, ماں باپ کو خوش رکھنے والے ہوتے, پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ کرنے والے ہوتے, اپنے بڑوں کا اکرام کرنے والے ہوتے, علماء دین کی قدر کرنے والے ہوتے, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جانے والے, اور ان کی عقیدت و محبت سے اپنے دل کو بھرنے والے ہوتے, اللہ اس کے رسول کی محبت سے دلوں کو آباد کرنے والے ہوتے. لیکن افسوس پر افسوس, آج کے لوگ بازاروں پہ گھومتے تو نظر آتے ہیں, موبائل چلاتے نظر تو آتے ہیں, لیکن اپنے امام پر محبت کی نگاہ ڈالتے اور اپنے امام کے پاس جا کر کے وقت دیتے نظر نہیں آتے. 30 اور 40 اور 50 سال کی عمر ہو گئی, قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس تعلق سے کوئی فکر نظر نہیں آتی. اے لوگوں سوچئے, جبکہ علماء حق ہمارے گاؤں میں موجود ہیں, آج ان کی قدر کر لیجئے, ورنہ بہت برا وقت آنے والا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی بستیاں موجود ہیں اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اب سال ہو جاتا, 1 سال مکمل ہو جاتا, لیکن اپنے امام کی خیریت نہیں لیتے, اپنے علاقے کے مستند علماء سے مسائل دریافت نہیں کرتے. یاد رکھیے لوگوں, ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارا بہت برا حشر ہو جائے گا, ورنہ اس وقت کے آنے سے پہلے ان علماء حق کی قدر کر لیجئے. اور ایسے عالم دین جو خاص طور سے آپ کے علاقے میں مکتب کا نظام چلا رہے ہوں, مدرسے کا نظام چلا رہے ہوں, آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہوں, آپ کی خبر گیری کر رہے ہوں, اور وہ لوگ جو نیک کام میں لگے ہوئے ہوں, کوئی دعوت و تبلیغ کے کام سے لگا ہوا ہو, کوئی فلاح و بہبود کے کام سے لگا ہوا ہو, کوئی عوامی کام کر رہا ہو, ہر ایک خیر کے کام سے وہ شخص جو لگا ہوا ہو, ان تمام کا اکرام کیجئے, ان سب سے محبت کیجئے. جو جس جماعت سے لگا ہوا ہو, جو جس کمیٹی سے جڑا ہوا ہو, جو جس تنظیم سے جڑا ہوا ہو, جڑے رہیے ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے دوسرے کا ٹانگ مت کھینچیے, ورنہ ٹانگ کھینچنے والوں کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. ایسے لوگوں کو پکڑ کے جب جہنم میں ڈالا جائے گا, اس وقت احساس ہوگا یہ مجرمین لوگ, یہ عیار و مکار لوگ جو ماں باپ کو ستانے والے ہیں, پڑوسیوں کا دل دکھانے والے ہیں, حرام کمانے والے ہیں اور سود کھانے والے ہیں. ایسے ایسے لوگ جو علماء دین کی ناقدری کرنے والے, علماء حق کو گالیاں دینے والے اور علماء کی غیبت کرنے والے ہیں, ایسے مجرمین کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک وقت آتا ہے اللہ اکبر کہ ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اے لوگوں اللہ کے لیے ایسے بھیانک جرائم سے توبہ کیجئے, خصوصیت کے ساتھ علماء اور اولیاء سے بدگمانی اور ان کی غیبتوں سے اللہ سے معافی مانگیے, اور ان سے جا کر کے معافی مانگیے. اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے سے بچیے, ورنہ یاد رکھیے ایسا سنگین
جرم ہے، اس کی وجہ سے بسا اوقات ایمان کی دولت انسان محروم ہو جاتا ہے، اور ایسے اس کا انجام فاسق و فاجر اور بسا اوقات کافروں تک میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے علماء دین کی قدر کیجئے۔ فرمایا کہ اگر وہ لوگ قدردانی نہیں کریں گے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب نہیں لائیں گے اور تبدیلی نہیں لائیں گے، حالات کے تھپڑوں سے بھی یہ سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ تو میں کہہ رہا تھا میرے پیارو، لاک ڈاؤن کے پہلے کے حالات کو دیکھیے اور لاک ڈاؤن کے حالات کو دیکھیے اور لاک ڈاؤن کے بعد کے حالات کو دیکھیے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا جائزہ لیجئے۔ اگر ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے اور یقیناً آئی ہے تو ہم قابل مبارکباد ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے اے لوگوں، اللہ کے لیے تب تو فکر کرنے کا مقام ہے۔ فکر کیجئے اور غور کیجئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وقت دیا کہ نہیں دیا، اپنے بیوی کو وقت دیا کہ نہیں دیا، اپنے ماں باپ کو وقت دیا کہ نہیں دیا۔ سارے اوقات ہمارے کہاں گزر رہے ہیں؟ وہ صحابہ ہیں اللہ اکبر جو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی کا فرمان انہیں یاد ہے۔ آج ماں باپ گھر میں بیمار نظر آتے ہیں، بچے گھر میں بیمار نظر آتے ہیں، اور یہ لا صاحب باہر میں موبائل ڈھونڈتے اور دوست اور یاروں میں نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت اور نشانی ہے کہ لوگ عورت سے تو محبت کرتے نظر آئیں گے، اپنے باپ کا خیال نہیں رکھیں گے، یا عورت پر نگاہ کرم تو فرمائیں گے، اپنی والدہ پر نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے، یا عورتوں کے تو کام آئیں گے لیکن اپنے گھر والوں کے کام نہیں آئیں گے۔ ایسا آدمی اچھے اخلاق والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اچھے اخلاق کا اصل حقدار ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری بیوی بچے ہیں، ہمارے پڑوس کے لوگ ہیں، ہمارے محلے اور سماج کے لوگ ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہم اوروں کے سامنے اچھے اخلاق کو دکھاتے نظر آتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نہیں، اپنے امام کے ساتھ نہیں، اپنے علاقے کے لوگوں کی قدردانی کے ساتھ نہیں۔ لوگوں، ایسے لوگوں کی قدردانی کر لیجئے، ورنہ اس مارکیٹ میں ایسے ایسے ڈپلیکیٹ لوگ بھی ہیں جو عیاری اور مکاری کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھیے، آپ کے ہاں جو لوگ خدمت قرآن اور خدمت حدیث کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو لوگ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مسجدوں اور مدرسوں اور مکتبوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، انہیں دین کا خدمت گزار سمجھ کر کے ان کی خدمت کیا کیجئے، ان کے سامنے تحفے تحائف پیش کیا کیجئے، ورنہ یاد رکھیے اگر ان کی قدردانی ہم نے نہیں کی تو ایسے مکار لوگوں سے واسطہ پڑے گا کہ پھر آپ کا مال بھی جائے گا، آپ کے اوقات بھی صرف ہوں گے اور آپ کا وقت بھی برباد ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو بزرگ اور دوستو، آئیے ہم سب نیت ارادہ کریں اور یہ دل میں عزم اور ایک مکمل ارادہ کریں کہ پروردگار عالم ہم سے جو غلطی ہوئی ہے مولا اسے معاف فرما دے۔ ہم نے پوری زندگی اپنی پوری زندگی کو گناہوں میں گزارا ہے، آپ کی نافرمانی میں گزارا ہے، لیکن اے اللہ اب ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس رمضان کی آمد سے پہلے ہر وہ مسلمان بھائی اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں جن کا ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے۔ کب تک کی ناراضگی ہے اور کتنے دن کے لیے ناراضگی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رمضان کا مہینہ بہتر گزر جائے اور رمضان کے مہینوں میں وہ جو شب قدر طاق راتوں میں ہیں وہ طاق راتیں بہترین طریقے سے گزرے اور عید کی رات بہترین طریقے گزرے اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو، اے لوگوں تو اللہ کے لیے ایک کام کر لیجئے، آپ کا رمضان بہترین ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھنے والے پابندی کے ساتھ ہیں، بہت اچھا، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، بہت اچھا، کرنا چاہیے، نہیں کرنے والے لوگ محروم ہیں۔ کل پروردگار عالم سے کے سامنے انہیں حساب دینا ہوگا کہ انہوں نے پوری زندگی تو گزار دی لیکن قرآن کی کتنی تلاوت کی، قرآن کا جو حق تھا اس حقوق کی ادائیگی کا خیال کیا نہیں کیا، مسجدوں کو آباد کیا نہیں کیا۔ یہ سب سوالات ہوں گے میرے پیارو، یہ سب سوالات کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ اللہ کے لیے غور کیجئے اور دیکھیے کہ پروردگار عالم کے ان احسانات جو ہم پر ہوئے ہیں، ان احسانات کا ہم نے کتنا شکر ادا کیا ہے۔ تو اللہ کے لیے ان باتوں کو سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچیے کہ رب کریم سے معافی مانگ کر کے اس مہینہ سے آنے سے پہلے کہ ہمارا دل اس طور پر صاف و شفاف ہو کہ کسی کے دل میں کسی بھائی کا کینہ نہیں ہو۔ اللہ ایک صحابی رسول کے بارے میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو، کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو وہ جا رہا۔ اب صحابی رسول حیران ہو گئے، اللہ یہ جنتی ہے، اس کے عمل کے بارے میں پتہ کیا، مختصر یہ کہ جب ان کے پاس پہنچے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا تو بڑے حیران و شزدر ہوئے کہ اللہ کیا بات ہے، میں نے تو کوئی خاص عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
عام ساتھیوں کی طرح یہ بھی نماز پڑھا، کیا ہوا سو کے نماز پڑھا اس کے بعد سو گیا، کوئی مخصوص عبادتیں اس کو کرتے تو نہیں دیکھا، صبح ہو کر کے نہیں رہا گیا، مختصر یہ کہ پوچھ لیا کہ اے میرے بھائی بتا کہ کیا وجہ ہے کہ تیری یہ شان اور فضیلت پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، آخر وہ کون سی صفت ہے اور کون سی خوبی ہے؟ تو صاحب رسول نے بتلایا میرے اندر تو اور کوئی صفت نہیں یہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو تمام لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں سوتا ہوں اس حال میں کہ میرا دل بالکل صاف ہوتا ہے، میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں ہوتا ہے۔ اے لوگوں میرے پیارو بزرگ اور دوستو، فرمایا جس کے دل میں کینہ نہیں ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جنتی ہے۔ آئیے ہم سب نیت ارادہ کریں کہ کلمہ کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، کنبہ برادری خاندان کی وجہ سے نہیں، مذہبی اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، کلمہ کی بنیاد پر متحد ہو کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ بہت منتشر ہو لیے، بہت اختلافات کے ساتھ زندگی گزاری، یاد رکھیں جو لوگ منتشر ہوتے ہیں دلوں میں اختلاف ہوتا ہے اور بغض و عداوت کا بیچ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، اور ایسے لوگ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اوروں سے معافی نہ مانگ لے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے تمام ساتھیوں کو معاف کر دیجئے، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ یہ ایسا مضبوط عمل ہے کہ مشکل تو ضرور ہے، دوسرے کو معاف کرنا بہت کٹھن کام ہے۔ آپ حق پر رہتے ہوئے اگر دوسروں کو معاف کر دیں گے تو رب کریم نے چاہا تو اپنی سخاوت کا معاملہ فرمائے گا اور فرمائے گا میرے بندے تو مجھ سے زیادہ سخی بنتا ہے، تو نے اسے معاف کیا جب میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو آپس میں محبت کے ساتھ رہیے اور اس طور پر زندگی گزاریے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ کلمات ارشاد فرمائے وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ جائیے جس طریقے سے صحابہ آپس میں پیار آپس میں بھائی بھائی بن کر تھے، کتنی محبت کی۔ اللہ اکبر، وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وقت وفات ہے، صحابہ کی جانیں نکل رہی ہیں اور ایک ساتھی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو، ایک صحابی دوسرے صحابی کو پانی کا پیالہ بڑھاتے جا رہا ہے، دوسری طرف کراہنے کی آواز آئی وہ اس کو بڑھا دیا، پھر آگے کراہنے کی آواز آئی اس کو بڑھا دیا، نتیجتاً یہ پھر لوٹ کر کے جب آنا شروع ہوا تو سب کا دھیرے دھیرے انتقال ہو چکا تھا۔ کیسی محبت تھے آپ، کیسا ایثار تھا، کیسا جذبہ تھا لوگوں، صحابت صحابہ۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ یاد آتا ہے، آج تو ہم اور آپ ذرا سی بات پر نہ جانے تیل کا تار بنا دیتے ہیں اور نہ جانے کیسی باتیں کھڑا کر کے سماج میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ اصل چیز تو میرے پیاروں بنیاد ایمان ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے لیے جتنی محنتیں کرنا ہے کر لو۔ وہ صحابی رسول کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، ان کو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عیسائیوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر کے جکڑ دیا، اور جکڑنے کے بعد اس نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تو چاہے تو اسلام سے پھر جا، اگر اسلام سے پھر جائے گا، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ اگر تو نبی کا دامن چھوڑ دے گا، نبی کی تعلیمات اور ان کی دعوت سے ہٹ جائے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نبی کی محبت تھی، محبت۔ اے لوگوں یہاں پر رک کر کے ایک بات سمجھ لیجئے، جس مومن کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اور اس محبت کا استحضار ہوگا، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ جس انسان کے دل میں نبی کی محبت ہوگی اور اس محبت کا استحضار ہوگا، نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوگا، صبح شام نبی کو یاد کرتا ہوگا اور نبی پر درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہوگا، اس کا دل نبی کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، تو ایسا شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابی رسول کیوں کامیاب تھے لوگوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں نبی بستے تھے، نبی کی بے پناہ محبت تھی۔ اسی وجہ سے ایک اللہ والے نے فرمایا اے لوگوں جب بھی دعا مانگا کرو اللہ سے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کو اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما اور اپنے رسول کی محبت بھی عطا فرما۔ اللہ سے ہی مانگو، دینے والا تو وہی ہے، کائنات اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، ساری کائنات اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، اسی کے سامنے ہم سب کو جانا ہے، اسی سے مانگو اے اللہ اپنی خشیت بھی عطا فرما اور اپنی محبت بھی عطا فرما، اے اللہ اپنے رسول کی محبت بھی عطا فرما۔ پہلے کی عورتیں جو ہوتی تھی نا وہ مسلح بچھا کر کے دامن اٹھا کر کے اللہ سے اللہ کی نبی کی محبت کو مانگا کرتی تھی، تو پھر میرے پیارے بزرگ اور دوستوں ان کی گھر کی اولادیں دین کا کام کرنے والی اور انقلاب برپا کرنے والی ہوتی تھی۔ میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا اے میری ماں بہن، جہاں بہت ساری
کی چیزیں آپ مانگتی ہیں، بے شمار چیزیں مانگتی ہیں، وہاں پر اللہ کے لیے یہ چیزیں ضرور مانگیے اور اپنی دعا میں یہ لفظ ضرور شامل کیجیے اپنے طور سے کہ اللہ اپنی اور اپنے رسول کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرما۔ اگر اس طور پر ہم نے اللہ سے مانگا تو یقیناً اللہ کا کرم ہوگا اور ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آئے گی۔ تو اس صحابی رسول کے دل میں اللہ کے رسول کی بے انتہا محبت تھی۔ جب اس ظالم نے کہا نا کہ اسلام سے پھر جاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام وہ دامن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ تھام لیا جائے تو پھر چھوڑ دیا جائے، ایسا کبھی نہ، تھام لیا تو تھام لیا۔ اللہ اکبر، ان کے سامنے وہ چیزیں رکھ دی گئی جس سے آج کا مسلمان بھی بھاگ جاتا ہے۔ سوچئے ان کے سامنے لڑکی پیش کی گئی، ان کے سامنے شراب پیش کیا گیا اور بھی دوسری چیز پیش کی گئی تاکہ وہ کسی طریقہ سے اسلام سے پھر جائے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر ایمان والا شراب کے چکر میں پڑے گا، اور آج کے لفظوں میں کہہ دیا جائے تھوڑا بڑھا کر کے، شراب گانجا تاری کے چکر میں پڑے گا تو اپنا سب کچھ بیچے گا، ایمان بھی بیچے گا، سب کچھ بیچے گا۔ وہ لیکن وہ تو صحابی رسول تھے، ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، ان کے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا، ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، لڑکی کو بھی رکھ دی گئی، اور لوگوں نے سوچا کہ جب لڑکی ہے اور شراب ہے اور گوشت ہے اور سب کچھ ہے تو یہ شراب بھی پیے گا اور حرام گوشت بھی کھائے گا اور حرام کاری بھی کرے گا، پھر یہ ہمارے اندر میں رہنے والا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ وہ صحابی رسول تھے، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں لیے ہوئے تھے۔ ان کو جب 3 دن کے بعد اس کمرے سے نکالا گیا، اس عورت سے پوچھا گیا، اس عورت کو نکال کر کے کہ تیرے ساتھ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس عورت نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے، ارے تم نے انسان کے حوالے کیا تھا یا پتھر کے حوالے کیا تھا، اس نے تو مجھے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہی نہیں، جب نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھا تو کچھ بنا ہی نہیں۔ وہ آدمی تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ آپ اٹھا کر کے 3 روز تک اندر میں قید رکھا، 3 روز تک اس نے عورت پر نگاہ بھی نہیں ڈالی اور شراب بھی نہیں پیا، 3 روز یاد الہی میں مست رہے، اپنے نبی کی محبت میں لگے رہے، ذکر و فکر میں لگے رہے، قرآن کی تلاوت میں لگے رہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ایک اور سزا تجویز کی، کہا ایسے نہیں مانے گا، اب اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ان کے ساتھ اور ساتھی کو لایا گیا، لانے کے بعد ایک جگہ جمع کیا گیا، اور چولہا جلایا گیا، تیل لایا گیا اور کڑاہی پر تیل ڈالا گیا اور خوب زوردار طریقے سے کڑکایا گیا۔ جب دھڑکنے لگا تو لوگوں نے کہا اے عبداللہ اب بھی وقت ہے، اگر تو اسلام سے پھر جاتا ہے تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی جان بخش دوں گا۔ لیکن باہر صحابہ، اللہ اکبر، اسی وجہ سے تو علماء حق نے فرمایا اے لوگوں صحابہ کے ایمانی واقعات کو پڑھو تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ صحابہ وہ مقدس اور پاکیزہ نفوس ہے کہ ان کو جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے ایمان میں وہ تازگی اور حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ مرتے مر جاتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اے لوگوں، ایمان پر ثابت قدم رہنے کا اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کا اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے کا ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا، کہنا کبھی یاد کرنا کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا۔ اے لوگوں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، اگر چاہتے ہو مذہبی اسلام سے جڑے رہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی محبت رہے، اگر چاہتے ہو وحالت ایمان دنیا سے چلے جاؤ تو صحابہ پر یقین کبھی متزلزل نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھنا، صحابہ نبوت کے موقع کے گواہ ہیں، صحابہ نبی کے دن و رات کے گواہ ہیں، صحابہ نبی کے اقوال و افعال و کردار کے گواہ ہیں۔ اگر گواہ پر جڑ قائم ہو جائے تو کیس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کی شریعت کو پہنچانے کا ذریعہ یہ صحابہ ہیں، قرآن پہنچانے کا ذریعہ یہ صحابہ ہیں، نبی کی سنت پہنچانے کا ذریعہ یہ صحابہ ہیں، نبی کے دن و رات کو پہنچانے کا ذریعہ یہ صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ سے محبت نہیں ہوگی تو نبی کی شریعت سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتے ہیں میرے پیاروں مذہبی اسلام سے مکمل فائدہ اٹھانا اور کامل ایمان والا بننا اور نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا، اے لوگوں تو صحابہ کے واقعات کو پڑھیے، کیسے صحابہ تھے کہ نبی کے اشارے پر جان تو دے دیتے تھے لیکن مذہبی اسلام سے نہیں چھوڑتے تھے۔ اے لوگوں، آخر وہ کیا چیز تھی؟ آپ نے غور کیا کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا بادشاہ بنا دیا؟ وہ کون سی چیز تھی جنہیں فاروق اعظم کو عدالت کا بادشاہ بنا دیا؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جنہیں عثمان غنی کو
सखावत का दरिया बना दिया। आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शेर खुदा बना दिया? वो मोहब्बत रसूल थी, वो नबी की मोहब्बत थी, वो मजहब इस्लाम था जिस पर चल कर उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। ऐ लोगों याद कीजिए आखिर वो कौन सी चीज थी कि करबला की धरती पर इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जिस्म को कटा दिया है, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है और जाते जाते चलते चलते दुनिया वालों को एक पैगाम दिया है, ऐ लोगों मजहब इस्लाम के खातिर तुम्हें जान देनी पड़े तो दे देना, पर नबी के लाए हुए दीन का सौदा नहीं करना। वो सहाबी रसूल थे, ऐसे पाकीज़ा मुक़द्दस शख्सियत से मोहब्बत करना आईने ईमान है। इनसे अगर मोहब्बत होगी, सहाबी रसूल के वाक़यात को अगर हम पढ़ेंगे तो कभी ईमान हमारा मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। वो सहाबी रसूल को जब 3 रोज तक कैद रखा और उसके बाद निकाला गया और नहीं माने तो फिर सजा तजवीज़ की गई। जब उनके सामने तेल कड़का दिया गया और तेल कड़काने के बाद जब उनके साथियों को लाया गया और कहा गया अब्दुल्ला अब भी वक्त है, अगर तू इस्लाम से फिर जाता है तो ठीक, वरना तेरे साथियों को आग तुझे भी आग में डाल दिया जाएगा और इस तेल में कड़का दिया जाएगा। ऐ मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, किताब मोहब्बत में आया है कि अल्लाहु अकबर उन तमाम के तमाम नौजवानों ने जानों का नजराना पेश कर दिया है और मछली जिस तरीके से तली जाती है उन तमाम नौजवानों ने जान तो दे दी है लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं किया है। ऐ लोगों जब उन साथियों ने जाने दी है कैसा ईमान था गौर कीजिए। आज तो जरा जरा सी बात पर हम प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और पाकीज़ा और ताकीदी तालीमात को हम छोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन सहाबा ने चल करके दिखा दिया है। जब सहाबी रसूल को जलते हुए सहाबी रसूल ने अपने साथियों को जलते हुए देखा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, खूब रोने लगे। तो लोगों ने पूछा है अब्दुल्ला क्या बात है? अब तो रोने लगा, मौत के खौफ से रो रहा है या जिंदगी के शौक में रो रहा है? मौत के खौफ से रो रहा है या जिंदगी के शौक में रो रहा है? तो सहाबी रसूल का जवाब सुने लोगों, अपने ईमान और यकीन की दुनिया को आबाद करो। उस सहाबी रसूल ने फरमाया ऐ लोगों न मैं जिंदगी के खौफ से रो रहा हूँ, न जिंदगी के शौक में रो रहा हूँ, न मौत के खौफ से रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि खुदा ने मुझे एक जान दी है, अगर 100 जान भी होती तो सबको खुदा की राह में कुर्बान कर देता। ऐ लोगों सोचिए वो सहाबी रसूल ने अपने खुद पसीने के जरिए से, अपने अखलाक और किरदार के जरिए से, अपनी ईमानी और हक्कानी पावर के जरिए से, अपने बेहतरीन किरदार के जरिए से मजहब इस्लाम को फैलाया है। आज तो इस्लाम को अपने अंदर लाने की बात है। मुझसे पहले जिन उलमाए किराम ने बयान किया है मेरे प्यारों बड़ी कीमती बातें उन्होंने मुख्तसर वक्त में की है। अल्लाह उनकी उम्रों में और इल्म में बरकत अता फरमाए। याद रखिए असल चीज अपने जिंदगी के अंदर अमल को लाना है। अगर अमल नहीं तो सब कुछ बेकार है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में ननूरी है, ननारी है। ऐ लोगों मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, अमल जिंदगी के अंदर आ जाए यही असल चीज है। अगर अमल नहीं तो सब कुछ बेकार है। आइए हम सब नियत और इरादा करें आज की इस मजमे आम में कि इंशाअल्लाह अब जो भी जिंदगी बाकी है उसको इस तौर पर गुजारेंगे, इस तौर पर कि सबसे पहला काम हम अल्लाह से तौबा करेंगे। बल्कि अभी सब लोग दिल का ताल्लुक और दिल का कनेक्शन अल्लाह से जोड़ लीजिए कि अल्लाह तो ऐसा है कि वो आलिमुल बिज़ाति सुदूर है, वो दिलों को भेद को जानने वाला और दिमागों में जो सोच पैदा होती है उसको जानने वाला है। अगर हम लोगों ने ये नियत और इरादा कर लिया और बैठे बैठे अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लिया तो वो अल्लाह जो इतने बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श सकता है वो अपने प्यारे नबी की उम्मती को जरूर बख्श देगा। अपना दिल का कनेक्शन अल्लाह से कीजिए और यहीं पर बैठे बैठे अपने गुनाहों को याद कीजिए और गुनाहों को याद करके वो जौन सा भी गुनाह हो, उन तमाम गुनाहों को याद कीजिए कि अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किया, अपने माँ बाप को सताया है, अपने पड़ोसियों को तकलीफ दी है, अपने मुसलमान भाई की गीबत की है, अपने इमाम को दीगर उलमा को सताया है, उनकी गीबतें की है, जो भी बुराइयां है अल्लाह हमने मस्जिदों को अब तक वीरान किया है, अल्लाह अब वीरान नहीं करेंगे। सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए, अपना ताल्लुक दिल से अल्लाह से जोड़ लीजिए। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मौला हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह माफ न फरमाएंगे तो हम तो हलाक और बर्बाद हो जाएंगे, हमारी तो दुनिया खराब है ही, आखिरत में भी हमको दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ऐ लोगों अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए, वरना एक वक्त आने वाला
والا ہے. جب دفتر سامنے کر دیا جائے گا, رجسٹر سامنے کر دیا جائے گا, اس وقت نام اعمال سامنے کر دیا جائے گا, ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر رب کریم جس طریقہ سے دنیا میں پردہ پوشی فرما رہا ہے, اگر کل قیامت میں پردہ پوشی نہ فرمائے تو پوری دنیا کے سامنے ہم تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے. اے لوگوں, اس وقت کی ذلت و رسوائی سے بہتر ہے کہ رب نے ابھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے, اب بھی وقت ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے گناہوں پر جب ہمارے رب نے پردہ ڈالا ہے تو رب کریم ہم سے محبت کا معاملہ فرما رہا ہے, اور اس نے ابھی موقع دیا ہے کہ اے میرے پیارے بندو, اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو اور میری طرف آ جاؤ. آؤ آؤ, ہماری رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. اپنا دل کا تعلق اللہ سے جوڑیے اور اللہ سے معافی مانگیے اور نیت ارادہ کر لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہم مسجدوں کو ویران نہیں کریں گے, اس لیے کہ مسجدوں کو ویران کرنے والے لوگ کبھی آباد نہیں ہوتے, ان کا دل ہمیشہ مردہ ہوتا ہے. میں خاص طور سے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو جن نوجوانوں نے اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے اور محنت و مشقت کے ساتھ اس کام کیا ہے. اے نوجوان, آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے, اگر میری بات سن رہے ہو تو اللہ کے لیے سمجھیے آپ کا یہ پروگرام بہترین اور بہترین طور پر ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے گا. پاکیزہ شخصیات تشریف لا چکی ہیں, یہاں تلاوت بھی ہوئی, نعت بھی ہوئی اور تقریر بھی ہوئی اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ. یہ تمام اعمال قبول ہوں گے, ان سب کا ثواب یقیناً آپ کو ملے گا. لیکن اے نوجوانوں, اللہ کے لیے آپ نیت ارادہ کر لیجئے کہ ہم آج کی فجر سے عشاء کی نماز جو نہیں پڑھا ہے اس کو پڑھ کر کے سوئیں گے, اور اس کے بعد فجر کی نماز سے ہم آج سے اس طور پر رمضان کا استقبال کریں گے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر بھولے سے کوئی نماز چھوٹ جائے گی تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے, فوراً اس کو ادا کر لیں گے. اس حال میں ہم سوئیں گے رات میں کہ ہماری کوئی نماز ہمارے سر میں نہیں ہوگی. اگر ہم نے نماز کا استقبال کر لیا اور نماز کا خیال کر لیا تو اللہ دیگر اعمال کی بھی توفیق دے دے گا. اور آخر میں چلتے چلتے میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے, اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیجئے. یاد رکھیے, اگر دل میں کینہ ذرہ برابر بھی رہے گا تو اللہ جنت میں داخلہ منع فرما دے گا. ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. نہ جانے کیسے کیسے تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے. میرے پیاروں مدھے پور والوں, اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ذرا قبرستان چلے جائیے اور جائیے قبرستان کو دیکھیے. وہاں تکبر کرنے والے لوگ, عیار و مکار لوگ اور فریب کرنے والے لوگ, یہ سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے. پروردگار عالم نے اگر ان پر کرم فرما دیا تو بہت اچھا, ورنہ ان پر کیا گزر رہی ہے. میں یہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اگر رب کریم قبر کو قوت گویائی عطا فرمائے تو کوئی بھی شخص زندہ نہ رہ سکے اس کی آواز کو سن کر کے. اس لیے میرے پیاروں بزرگ اور دوستو, اللہ کے لیے سچی پکی توبہ کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے الفت و محبت کا پیغام دیجئے. اسلام کو کتنا اچھا مذہب ہے, وہ اپنے کے ساتھ اوروں کو کہتا ہے اس دھرتی پر چلنے والا کوئی بھی انسان ہو, ہر ایک کے ساتھ اچھے سے ملو. تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ, خاص طور سے چچیرے ممیرے خلیرے پھپھیرے بھائیوں کے ساتھ ہم باتیں بند نہ کریں. اللہ کے لیے مل لیجئے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو اچھی اور پیاری بات زبان سے نکلوائی ہے, مولا کریم ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو غلط باتیں زبان سے نکل گئی ہے, مولا کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام بات کو معاف فرما دے. یا الہی, تو ہمیں عامل خدا کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں, اس کے امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. تو آپ تمام حضرات ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ, اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. یا الہی, آج تو صدیق سا امام پیدا کر, عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر, جہاں سے تم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر, علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.